دنیا بھر میں اردو ماسٹر کو دیکھنے والے، سننے والے اور ان کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء و طالبات اور میرے ناظرین دنیا بھر سے جنہوں نے میری اس چینل کی پذیرائی کی، جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، ترکی، انقرہ، استنبول، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، برطانیہ اور بہت سارے دیگر ممالک جہاں پہ اس چینل کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے، میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم اپنے موضوع کی جانب بلا مبالغہ اور بلا تمہید آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز کے اندر شعری اصطلاحات کو بہت ہی جدید انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ عمومی طور پر اشعار کو لکھ دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، یہ الفاظ یہ ہیں، شعری اصطلاحات میں یہ ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اپنے طلباء و طالبات کے لیے اس میں تھوڑا سا ایک کانسیپچل بیس چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے کہ جس کو سننے کے بعد کم از کم یہ ہر آنے والی غزل اور ہر آنے والے قصیدے کے اندر ان شعری اصطلاحات کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے کل والے لیکچر کے اندر باقاعدہ طور پر ابھرتے ہوئے ایک سنگر سے بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل کو اس کو ایک آواز دی، اور اس آواز کے اندر بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کے اندر پایا جانے والا جو درد تھا وہ بھی آپ کو سننے کو ملا۔ میرے جن ناظرین نے ابھی تک اس غزل کو نہیں سنا، سنیے گا اور اس ابھرتے ہوئے نوجوان سنگر کو لازمی طور پر آپ نے داد و تحسین سے نوازنا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر یہ دیکھا تھا کہ مطلع کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مطلع ثانی کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مطلع ثالث کس کو کہتے ہیں۔ ان شعری اصطلاحات کو پڑھنے کے بعد آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے قافیہ اور ردیف۔ تو عزیز طلباء، قافیہ اور ردیف پڑھنے سے پہلے جس طرح ایک خوبصورت ہار کو ایک گردن چاہیے، ایک خوبصورت گردن چاہیے کہ جس میں اس خوبصورت ہار کو پہنا کر اس کی خوبصورتی کو دوبالا کیا جا سکے، اسی طرح قافیہ اور ردیف کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں ایک مطلع کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مطلع جب بھی لکھا جائے گا اس کے اندر قافیہ اور ردیف کا ہونا لازمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے غزل کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ مطلع کسی بھی غزل کا نقیب ہوتا ہے، کہ جس طرح ایک محفل کا نقیب جو ہے وہ پوری مجلس کا انتظام سنبھالتا ہے، اسی طرح سے مطلع کے اندر قافیہ اور ردیف جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کسی بھی غزل کے موضوع کو آگے بڑھانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء، ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ ہم نے مطلع کی تعریف پڑھتے ہوئے کہا تھا کسی بھی غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ مطلع۔ مطلع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس شعر کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں۔ اگر عزیز طلباء قافیہ اور ردیف اس غزل کے پہلے شعر کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو ہم نے کہا تھا کہ وہ مطلع نہیں ہوگا بلکہ وہ شعر ہوگا۔ ہم نے عزیز طلباء یہ بھی کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے قافیہ نہیں ہوں گے، ہم قافیہ نہیں ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف پہلا شعر ہوگا، مطلع نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا جو آج کا موضوع سخن ہے وہ ہے قافیہ۔ اب آپ کہیں گے کہ قافیہ کو بڑے ہی آسان الفاظ میں سر بیان کریں گے اور اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ ہوتا کیا ہے۔ عزیز طلباء، قافیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قفا سے نکلا ہے، جو
کفا سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا، پے در پہ مسلسل آنے والا، لگاتار آنے والا۔ یہ لگاتار کہاں پہ آئے گا؟ یہ پوری کی پوری غزل کے اندر پہلے دونوں مصروں کے اندر آئے گا اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے کے اندر یہ موصوف قافیہ جو ہے یہ اپنی آوازوں کے ساتھ، مخصوص آوازوں کے ساتھ جو پہلے شعر میں ہوں گی وہی پوری کی پوری غزل کے اندر موجود ہوں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کہا کہ قافیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کفا سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا، یعنی پے در پہ آنے والا۔ تو ہم نے یہ بھی کہا کہ قصیدے اور غزل کا جو پہلا شعر ہوگا اس کے اندر قافیہ جو ہے یہ پے در پہ آئے گا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، ہم بہادر شاہ ظفر کی اس غزل کو اگر آپ لوگوں نے کل نہیں سنا تو آپ نے بہت بڑی چیز مس کی ہے، تو آپ لازمی طور پر جائیے گا اور ہمارا کل والا جو لیکچر ہے بہادر شاہ ظفر کی غزل کا، اس کو گائیکی کے انداز میں ایک نوجوان ابھرتے ہوئے سنگر دانش ریاض نے پیش کیا ہے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ تو آئیے بہادر شاہ ظفر کے غزل کے اس پہلے شعر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مطلع کے وزن پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس غزل کا پہلا شعر جو ہے یہ مطلع کی صورت میں پڑھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مطلع کے وزن پر پورا اترتا ہے، کیا اس کے اندر دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور ردیف موجود ہیں؟ اگر ہیں تو میرے عزیز طلبہ ہم اس کو قافیہ اس کو ہم مطلع گردان لیں گے۔ تو دیکھیے گا کہ اس پہلے مصرے کے اندر یہ لفظ جو کیا ہے یہ دیار، اور دوسرے مصرے کے اندر پائیدار۔ اب دیکھیے گا پائیدار اور دیار جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم آواز ہیں، ہم وزن ہیں، ہم آواز ہیں، اس کا ہم آواز ہونا اور ہم وزن ہونا یہ قافیہ کی نشانی ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، مطلع کا پہلا جو شرط تھی وہ تو قافیہ نے پوری کر دی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ردیف ہے کیا وہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اس مصرے کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دونوں ہم شکل ہیں، یہ دیکھیے گا یہ ہم شکل ہیں دونوں مصروں کے اندر، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہم ایسے الفاظ جو بغیر تبدیلی کہیں گے اس کو ہم اپنے اگلے موضوع میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں شرائط پوری کر لیں۔ اب دونوں شرائط پوری کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا مطلع ہے، یعنی کہ یہ پہلا شعر ہے اور اس سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اب ہم اس پوری غزل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوری غزل کے اندر ہر دوسرے مصرے کے اندر قافیہ موجود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار، اب دیکھیے گا یہاں پہ دیار ہے تو یہاں پہ چار ہے، لائے تھے چار، اب دیکھیے گا یہاں پہ دیار ہے تو یہاں پہ چار ہے۔ دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، تو یہ دیکھیے گا یہ انتظار، چار انتظار، یہ دونوں جو ہیں پھر یہ ہم قافیہ ہیں۔ اب چلتے ہیں۔ بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا، گلا، اب دیکھیے یہاں پہ یہ دیار ہے، یہ چار ہے، یہ گلا ہے، تو اس میں قافیہ نہیں آ رہا۔ اب قافیہ کہاں پہ آئے گا؟ اس کے دوسرے مصرے میں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے گا یہ بہار ہے، یہ انتظار ہے، یہ ناپائیدار ہے، یہ دیار ہے۔ اٹ مینس ٹو سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قافیہ موجود ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ اس غزل کا یہ حسن مطلع کہلائے گا، یعنی اس غزل کا پہلے شعر کے بعد والا یہ پہلا شعر ہے، مطلع کے بعد والا یہ پہلا شعر کہلائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ کہ اب ہم چلتے ہیں قافیہ سے اگلے موضوع کی جانب جس کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ ردیف کیا ہے عزیز طلبہ؟ ردیف جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ردف سے نکلا ہے، ردف، ردف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے
घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अगर मैं इसको बड़े ही आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको समझा पाऊँ तो काफिया जो है समझ लें घोड़े पर बैठा हुआ वो सवार, वो घोड़े को चलाने वाला है, और उसके पीछे बैठा हुआ जो मैं है यानी घुड़सवार जो है ये काफिया है, और उसके पीछे जो बैठा हुआ सवार है वो कौन है, वो रदीफ है। तो ये कैसे, इसकी तारीफ कैसे हम करेंगे कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, काफिया के बाद में आने वाले अल्फाज जो हैं वो क्या कहलाते हैं, रदीफ कहलाते हैं। ये शक्ल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बग़ैर किसी तब्दीली के आते हैं मिसरों में और फिर हर आने वाले शेर के दूसरे मिसरे में। यानी यहाँ मतला के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर में और यहाँ पर में बगैर तब्दीली के आ गए, तो हमने कहा था कि ये मतला है। अब दूसरे शेर के अंदर आप गौर से देखेंगे तो दूसरे शेर के अंदर बाकायदा तौर पर क्या है, ये में है, यहाँ पर फिर में आ गया। तो में क्या है, ये वाला में, ये वाला में, और इधर से ये वाला में, और इधर से ये में, और इधर से ये आ गया में। तो अब देखिएगा कि ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये बगैर किसी तब्दीली के आ रहे हैं। और देखिएगा यार, दागदार, बहार, इंतज़ार, चार, नापायदार और दियार। तो काफिये के फौरन बाद जो अल्फाज बगैर किसी तब्दीली के आएंगे अजीज तलबा, हम उसको कहते हैं रदीफ। उसको क्या कहते हैं, रदीफ। इसको, इसकी तारीफ को एक बार फिर देख लीजिएगा। हू बहू काफिये के बाद आने वाले, तकरार से आने वाले अल्फाज जो हैं वो रदीफ के बगैर गज़ल हो जाती है अजीज़ तलबा, रदीफ के बगैर गज़ल हो जाएगी। गज़ल की जो एक पैरामीटर जो है वो माहिर लिसानियात ने जो सेट किया है वो क्या है कि गज़ल रदीफ के बगैर हो जाएगी, लेकिन काफिये के बगैर गज़ल नहीं होगी। तो अजीज़ तलबा, आज हमने अपने इस लेक्चर के अंदर काफिया और रदीफ के मौज़ूए सुखन को समेटा और इसकी बारीकियों को बहादुर शाह ज़फ़र की इस गज़ल के अंदर हमने जानने की कोशिश की। कौन सा काफिया है, कौन सा रदीफ है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफिया और रदीफ की समझ आ गई होगी। तो अजीज़ तलबा, जाने से पहले लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर लें, और दानिश रियाज की उस गज़ल को जो उन्होंने अपनी बहुत ही मीठी आवाज़ के अंदर आपके लिए रिकॉर्ड करवाया है उसको लाजमी तौर पर सुनिएगा, और उसकी हौसला अफजाई करते हुए अपने प्यार भरे मोहब्बत के अल्फाज जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।